بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، اسلام آباد میں سیاست ایک نئی کروٹ لیتی دکھائی دے رہی ہے اور موجودہ حکمران اطاعت کی دو بڑی جماعتوں یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ گزشتہ دنوں آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں ضمنی انتخابات میں یہ خلیج اور بھی گہری ہوتی دکھائی دی۔ واضح رہے کہ آزاد کشمیر کے انتخابی حلقے LA-15 باغ کے ضمنی الیکشن میں سب سے بڑا مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان تھا، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے واضح کامیابی حاصل کی۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اس کامیابی کو مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی پر بدترین دھاندلی کرنے اور ٹھپوں کے ذریعے فتح حاصل کرنے کا الزام لگایا۔ تاہم اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر کوئی خاص رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا، لیکن اس کے فوراً بعد یہ خبریں آئیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے پر بھی شدید نوعیت کا اختلاف برقرار ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی رہنما کا ملٹری کورٹس میں مقدمہ چلانے کی مخالفت کر رہی ہے۔ بعد ازاں یہ بھی خبریں آئیں کہ نادرا کے چیئرمین کے استعفے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں اور اس حوالے سے PPP اور نون لیگ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کر رہی ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی تعیناتی پر بھی حکمران اطاعت کی دونوں بڑی جماعتوں میں اختلافات موجود ہیں۔ نون لیگ چاہتی ہے کہ نجم سیٹھی ہی کو PCB کا سربراہ بنایا جائے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی ذکا اشرف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنانے کے حق میں ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی میں پنجاب سے تعلق رکھنے والے PTI کے سابق رہنماؤں کی مسلسل شمولیت بھی نون لیگ کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے اور نون لیگ کو پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی میں اپنی پوزیشن کمزور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مختلف ایشوز پر اختلافی باتیں اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ سال الیکشن کا سال ہے اور الیکشن میں بالآخر تمام جماعتیں اپنے اپنے منشور کے ساتھ انتخابی میدان میں اتریں گی، جس کی وجہ سے رفتہ رفتہ موجودہ حکمران اطاعت کی تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹر سے اپنے الگ منشور اور ایجنڈے ہی کی بنیاد پر ووٹ لینا ہے۔ اس صورتحال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تمام جماعتوں کو اپنے اپنے ووٹر، سپورٹرز اور کارکنوں کو مطمئن بھی کرنا ہوتا ہے اور ان کی نظر میں دوسری جماعت کو ایک الگ اور بہتر جماعت ثابت کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اختلافات نہ ہونے کے باوجود دکھانا ضرور پڑتے ہیں۔ تاہم الیکشن کے بعد اگر کسی جماعت نے واضح اکثریت نہیں لی تو پھر اس صورت میں ممکن ہے کہ یہی اتحاد ایک مرتبہ پھر ایک نئے الائنس کی صورت میں سامنے آ جائے۔ جی ناظرین، دوسری جانب حکمران اتحاد کی مذکورہ دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کے حوالے سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس سے ایک اور خبر آئی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ نے مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی طرف سے پیش کیے گئے قومی بجٹ کو غیر حقیقت پسندانہ بجٹ قرار دیا ہے۔ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے پاس 2 ماہ کا وقت ہے، یہ کیسا بجٹ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن بجٹ ہے۔ نفیسہ شاہ نے مطالبہ کیا کہ IMF سے مذاکرات کی تفصیلات پاکستان پیپلز پارٹی اور پارلیمنٹ کے سامنے لائی جائیں۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ اب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر صرف 1 ماہ کی درآمد کے لیے رہ گئے ہیں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ بجٹ میں مشکل فیصلے کریں گے، لیکن کوئی مشکل فیصلہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ نفیسہ شاہ نے مزید کہا کہ اس وقت ہمارے سروں پر معاشی طوفان کھڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے یہ بھی کہا کہ IMF ہم پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ نفیسہ شاہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ 1 ماہ بعد معیشت مزید مشکل میں ہوگی۔ جی ناظرین، دریا ثنا وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کی اسی قائمہ کمیٹی کو بتاتے ہوئے کہا کہ الیکشن نہ بھی ہوتا تب بھی ہم بجٹ ایسا ہی پیش کرتے۔ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں تاخیر کی وجہ IMF کے ساتھ بات چیت میں تاخیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ملازمین سب سے زیادہ پسا ہوا طبقہ ہے، مہنگائی اور شرح نمو کے حساب سے ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے۔
موجودہ ٹیکس دہندگان پر کم از کم بوجھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بجٹ میں 223 ارب روپے کے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کراچی پورٹ پر کنٹینرز کی کلیئرنس میں تاخیر پر چیئرمین FBI سے رپورٹ طلب کی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اس وقت ملک میں CPI 19% اور کور انفلیشن یعنی مہنگائی 20% کے لگ بھگ ہے۔ ہم نے بجٹ میں IT سیکٹر اور SMS پر توجہ دی، جس کی وجہ سے 3.5% نمو حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ زراعت کا شعبہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس شعبے کی گروتھ کے سبب ہی رواں مالی سال شرح نمو 0.29% رہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ اسمگلنگ کم ضرور ہوئی ہے مگر ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ غیر معمولی منافع پر ٹیکس سے متعلق ترمیم کی گئی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس پر قانون شامل کیا ہے اور وہی تناسب کا فیصلہ کرے گا۔ 99D کے قانون کے تحت 50% تک ٹیکس غیر معمولی منافع پر لیا جائے گا۔ بجٹ میں حکومت کی طرف سے پیش کی گئی تجاویزات کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ نان فائلر پر 0.6% ود ہولڈنگ ٹیکس معیشت کو دستاویزی کرنے کے لیے لگایا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین کے ساتھ $1 ارب پر گفت و شنید مکمل ہو چکی ہے اور چین سے $1 ارب آج یا سوموار تک آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف چائنا کے ساتھ بھی $30 کروڑ پر بات چیت چل رہی ہے۔ چین کے سواپ معاہدے کے تحت بھی ڈالرز پاکستان آئیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF نے بیرونی فنانسنگ کی شرائط رکھی ہیں جسے پورا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، تمام انتظامات کر دیے گئے ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ کمیٹی کے اراکین کو میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے پاس صرف ایک گیس پائپ لائن کا اثاثہ $50 ارب مالیت کا ہے۔ اس کے علاوہ ریکوڈک سے پاکستان کو $6000 ارب حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے محنت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، واضح رہے کہ 2 روز قبل اسحاق ڈار نے بیان دیا تھا کہ IMF پاکستان کو ڈیفالٹ کروانا چاہتا ہے، اسی لیے تمام تر شرائط پوری ہونے کے باوجود وہ پاکستان کو قرضہ جاری نہیں کر رہا۔ تاہم بعد میں انہوں نے اپنے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر قرار دیا تھا اور اپنے بیان کو بدل لیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ جب اسحاق ڈار نے IMF پر کھلی تنقید کی ہو اور اسے پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہو۔ اس سے قبل بھی وزیر خزانہ IMF کی اصلیت عوام کے سامنے لا چکے ہیں اور کہہ چکے ہیں کہ IMF پاکستان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے اور دوسرے مالیاتی ادارے بھی پاکستان کے خلاف جیو پولیٹکس گیم کا حصہ ہیں۔ اگرچہ اسحاق ڈار کی IMF کے خلاف تمام باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، لیکن پاکستان کے وزیر خزانہ کے غیر معمولی اعتماد کی وجہ کچھ اور ہے۔ اسی اعتماد کی وجہ سے اسحاق ڈار مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور ہر انٹرنیشنل پیمنٹ وقت پر ہوگی۔ عملی طور پر ایسا ہو بھی رہا ہے کہ پاکستان ہر انٹرنیشنل پیمنٹ وقت پر ہی کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو رہا ہے؟ آئیے ناظرین اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذمہ دار ذرائع سے خبریں ہیں کہ چین نے پاکستان کے خلاف IMF کے ایجنڈے کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ پاکستان کے وزیر خزانہ کی طرح چین کو بھی یقین ہو چلا ہے کہ IMF پاکستان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تمام تر شرائط پوری ہونے کے باوجود IMF ہر بار ایک نئی شرط پاکستان کے سامنے رکھ دیتا ہے، جس سے پاکستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین، ذرائع کے مطابق چین نے صورتحال کو بھانپ کر پاکستان کی ہر ممکن مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اندرونی خانہ پاکستان کو ہر ممکن سپورٹ کا یقین بھی دلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ کے لب و لہجے میں بھرپور اعتماد دکھائی دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ IMF کے کھیل سے بچانے کے لیے نہ صرف چین بلکہ سعودی عرب اور UAE بھی پاکستان کے ساتھ آن کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے چین کے تھرو پاکستان کی مدد کرنے کا عندیہ دیا ہے، کیونکہ عالمی مالیاتی اداروں کے دباؤ کی وجہ سے وہ براہ راست پاکستان کی مدد نہیں کر سکتے۔ لہذا گیم پلان یہ ہے کہ یہ دونوں برادر ملک پاکستان کی جو بھی مدد کریں گے وہ در پردہ چین کے تھرو ہی کریں گے۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا، جبکہ عالمی سطح پر یہ تبدیلی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ اب سعودی عرب
اور UAE کا جھکاؤ مغربی ممالکوں کے بجائے چین کی طرف ہی ہے۔ عالمی افق پر اس نئی سیاست کی وجہ سے مذکورہ دونوں خلیجی ممالک کی خارجہ پالیسی بڑی حد تک آزاد ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور اب ان ملکوں کی طرف سے جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ مغرب کے بجائے خطے کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہی کیے جا رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کی مدد کے حوالے سے چین، سعودی عرب اور UAE ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے پاکستان کے بدترین معاشی حالات اور زر مبادلہ کے کم ترین ذخائر کے باوجود اسحاق ڈار کی باڈی لینگویج اور لب و لہجے میں کمال کا اعتماد ہے، اور مغرب زدہ تمام معاشی تجزیہ کاروں کے پاکستان کی معیشت کے بارے میں اندازے مسلسل غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی یہی سپورٹ جاری رہی تو آنے والے دنوں میں پاکستان اس معاشی بحران سے ضرور نکل جائے گا، اور یہی پاکستان کو ہر روز ڈیفالٹ کروانے والے مغرب زدہ معاشی تجزیہ کاروں کو دندان شکن جواب بھی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔